آج شعبان کی پہلی دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ رزق مال و دولت آپ کے گھر دروازے توڑ کر آئے گا۔ شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 شعبان پہلی دولت والی جمعرات کا ایسا بابرکت دن ہے، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ والی شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ شعبان اسلامک سال کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش برکرتا ہے۔ اس ماہ میں عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج 2 شعبان پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف تو پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اعمال بھی پڑھتا ہوں، تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھے، پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا دیکھے۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ انسان کی اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں۔ وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کی 2 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لینا۔ آج میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ خدا را یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ انتہائی بابرکت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بندہ ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں، عصمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے، اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ آج شعبان کی 2 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ رزق مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
آج 2 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ 3 بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ اپنے کاروباری مسائل میں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچے رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کئی اچھی جگہ جاب یا شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے اپنے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے پھر اس کو نواز دیتا ہے، تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔
بے شمار رزق کس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ شبان کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ اگر آج کوئی اللہ کریم سے 1,00,000 مانگے گا تو اللہ کریم اس سے 70,00,000 سے نوازے گا۔ اس لیے آپ نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو بھی مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرے رب اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر آج آپ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم کے سامنے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور جو آج عمل کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ رزق دولت کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر قدم پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، یہ صورت آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑے گی، نظر بد ختم کرے گی، آپ کی زندگی کو اجاگر کرے گی، آپ کے نصیبوں کو کھولے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹائے گی۔ جو آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، یہ صورت ان تمام چیزوں کو ختم کرے گی۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ ایسی صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، سورہ مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے کہ پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے، جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال خوب وافر مقدار میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔